جس میں بریلی سے اعلیٰ حضرت بھی آئے ہیں، مفتی اعظم بھی آئے ہیں، تاج الشریعہ بھی تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بہت بہت ماشاءاللہ۔ سب آئے ہیں۔ آج لوگ کافی پی رہے تھے، اچھی بات ہے، غوث اعظم کے نام پر لنگر کیا ہے، لیکن لنگر ایسا کرو نا ایسا لگے کہ غوث کے غلام کر رہے ہیں۔ تم غوث کی محفل میں بیٹھ کے غوث کی محفل کی عزت کا تقدس پامال کر رہے تھے۔ غوث اعظم نے کبھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیا، آج تم غوث کی محفل میں کھڑے ہو کر کافی پی رہے تھے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، سائنس کہتی ہے جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں ان کے گھٹنے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سائنس آج کہہ رہی ہے، لیکن میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، اے میرے امتیوں، پانی پینا ہے تو پانی بیٹھ کر کے پیا کرو، پانی بیٹھ کر کے پیا کرو۔ یہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا، سائنس آج کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے پھیلائے ہوئے جوش میں داما کے تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ حضرات محترم، آؤ میں تمہیں غوث اعظم کی داستان سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے اندر تھوڑی سی بیداری پیدا کرے سارا مجمع غوث اعظم کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے یا رسول اللہ، اور کہتے کہے یا رسول اللہ۔ ہمارا ایسا لگے یہ جلسہ گنجا میں نہیں بلکہ مدینہ شریف میں ہو رہا ہے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جو جتنی محبت کرتا ہے اتنی بلند آواز سے کہے یا رسول اللہ۔ ابھی آواز کافی والی بھی نہیں نکلی ہے، دوپہر تو بریانی پہ لی تھی، کل ہوگی بریانی، کل ہوگی، تو آج کافی کا تو حق ادا کر دو یار۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور لہرا کے کہو یا رسول اللہ، آرچی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ سب خدا کی اگر آج موڈ بنا دیا تو ایسی تقریر کر کے جاؤں گا، پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھو گے۔ گنجا والوں توجہ کو قریب کرنا، غوث اعظم کی محفل ہے، آؤ ذرا غوث اعظم کی عظمت ملاحظہ کرو۔ غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کافی والے بابو تو بھی بیٹھے ادھر آتے تاکہ اللہ تجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ چائے والے اور کافی والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ایک چائے والا دیش خراب کر رہا ہے اور دوسرا چائے والا جلسہ خراب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ ہے نہیں؟ جلسہ خراب مت ہونے دیجئے، جلسے کو جلسہ بنائیے تاکہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے غوث اعظم ابھی پیدا، اونچا بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو۔ ارے یار یہ گنجا کے تو یہ میرے خیال سے 72 ہی کافی ہے، ہے تو کم لیکن تمہارے اندر دم پورا ہے بھائی۔ ہاں کیونکہ تم ہر چیز میں تیز ہو، لڑائی میں تم تیز، کالی بازی میں تم تیز، جوا کوری میں تم تیز، اور پیچھے کس میں ہو؟ نماز میں تم پیچھے، روزہ میں تم پیچھے، حج میں تم پیچھے، زکات میں تم پیچھے۔ میرے بھائیو سبق لے کر جاؤ، کچھ سیکھ کر کے جاؤ، توجہ کے ساتھ میرا جملہ سننا۔ غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، غوث اعظم کی ولادت سے 450 سال پہلے، کتنے؟ سب بولو یار، سب بولو، 450 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت حسن عسکری ہے۔ کیا نام ہے؟
بیٹا یہ نالی پہ مت گر، ہو سکتا ہے یہ پٹلا ٹوٹ جائے. صحیح سے بیٹھو، مجھے سب کا خیال ہے. بیٹا تو بھی نیچے آ جائے. غوث اعظم کی ولادت سے 450 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت حسن عسکری ہے. کیا نام ہے؟ سب مل کے بولو تاکہ ایک اللہ والے کا تمہیں نام یاد ہو جائے. کیا نام ہے؟ حضرت حسن عسکری گزرے ہیں میرے پیارے. اب میری تقریر کو بالکل دل لگا کر کے سننا، دماغ لگا کر کے سننا. غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. غوث اعظم کی ولادت سے 450 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت حسن عسکری ہے. حضرت حسن عسکری اتفاق سے بیمار ہو گئے. بیمار ہو کر بستر علالت پر لیٹ گئے. جب بستر علالت پہ لیٹے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا. بلانے کے بعد میں کہا اے بیٹے میں اس دنیا کو الوداع کہنا چاہتا ہوں، میری موت ہونے والی ہے. اے بیٹے ذرا مجھے وضو کے لیے پانی بھر کے دے دے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر سکوں، تاکہ اپنے مولا کو آخری سجدہ کر سکوں. نماز عصر کے لیے حضرت حسن عسکری کے بیٹے نے آپ کو پانی بھر کے دیا. پانی بھرنے کے بعد میں حضرت حسن عسکری نے وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد میں اپنے بیٹے سے کہا بیٹے فلاں کونے میں ایک مصلی رکھا ہے، وہ مصلی اٹھا کے لا تاکہ میں نماز پڑھوں. مصلی اٹھایا. مصلی اٹھانے کے بعد میں حضرت حسن عسکری نے مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے نیت باندھی، نماز عصر کی نیت باندھی. نماز عصر مکمل ہونے کے بعد میں حضرت حسن عسکری نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آخری نماز ادا کر چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے. میں جانتا ہوں کہ موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کرے گا، مگر میرے پیارے دعا مانگ کر کے حضرت حسن عسکری دعا مانگ کر فارغ ہوئے. اپنے بیٹے کو بلایا اور جس جان نماز پہ آپ نے نماز ادا کی تھی اس جان نماز کو طے کیا. طے کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے میں تو جا رہا ہوں لیکن کان کھول کے سن لے، ایک وصیت تجھے کر کے جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابا جان کون سی وصیت کر کے جا رہے ہو؟ اے میرے پاپا جان ذرا یہ تو بتا دو وہ کون سی وصیت ہے؟ حضرت حسن عسکری نے کہا اے بیٹے میں زمین کی وصیت نہیں، میں زادات کی وصیت نہیں، میں سلطنت کی وصیت نہیں، بلکہ ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابا جان کون سی وصیت کر کے جاؤ گے؟ حضرت حسن عسکری نے فرمایا بیٹے جس مصلی پہ میں نے نماز ادا کی ہے اس مصلی کی طے بنا لے. اور طے بنانے کے بعد میں حضرت حسن عسکری نے اپنے بیٹے کو وہ مصلی دے دیا اور کہا بیٹے تیری ذمہ داری یہ ہے جب تک تو زندہ رہے اس مصلی کی تو حفاظت کرتا رہنا. جب تیرے انتقال کا وقت ہو جائے تو یہ مصلی تو اس کو دے دینا. تیرے نزدیک جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس سے کہہ دینا یہ مصلی اس کو دے دے جو اس کے نزدیک زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب ہو تو یہ مصلی اس کو دے دینا جس کو جو اس کے نزدیک زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے اپنے ابا سے کہا ابا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یہ مصلی چلتے چلتے کہاں تک جائے گا؟ اس مصلی کا مالک کون بنے گا؟ حضرت حسن عسکری فرماتے ہیں اے میرے لال سن لے، آج اس مصلی کا مالک کوئی اور نہیں بنے گا بلکہ آج سے ٹھیک 450 سال پہلے جیلان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا. اس بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. عبد القادر جیلانی ہوگا جو بغداد کی جامع مسجد سے
بولے 450 سال کے بعد میں. کتنے؟ 450 سال کے بعد میں ایک بیٹا جیلانی میں پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جو بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رتبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. بیٹے یہ مسلح کا مالک کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ولیوں کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی اس کا مالک. سمجھ رہے ہو کیا ہے عبد القادر جیلانی کی شان؟ ولادت سے 450 سال پہلے عبد القادر کا ذکر ہو رہا ہے. سنیے امام صاحب نقیب ہندوستان زاہد رضا صاحب، سنو. سارے لوگ اپنا کام کر کر کے چلے گئے، لیکن اب کچھ کام کی باتیں سننے کا وقت آیا ہے. جب جلسے میں آیا کرو تو یہ سوچ کے آیا کرو آج کسی نہ کسی بات کو اپنے دامن میں باندھ کر لے جائیں، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نئی بات نہ سیکھی اس نے اپنی زندگی کا ایک دن برباد کر دیا. اے لوگوں تم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہو، اے لوگوں تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہو، اے لوگوں تم اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ کی تعلیم سے آشنا نہیں کرتے ہو. یاد رکھو قوم مسلم کے غجور مسلمانوں، آج تمہارے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹا تجھے میں ڈاکٹر بناؤں گی، بیٹا میں تجھے انجینئر بناؤں گی، بیٹا میں تجھے جج بناؤں گی، بیٹا میں تجھے وکیل بناؤں گی، بیٹا میں تجھے انجینئر بناؤں گی. ارے تمہاری یہ سوچیں ہے تم مصطفیٰ کے امتی ہو، لیکن یاد رکھو لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو عبد القادر کی ماں نے یہ نہ کہا بیٹا میں تجھے جج بناؤں گی، بیٹا میں تجھے انجینئر بناؤں گی، بیٹا میں تجھے فلاسفر بناؤں گی. عبد القادر جیلانی کی ماں نے کہا بیٹا میں تجھے مصطفیٰ کے دین کا عالم بناؤں گی، اس کے دین کا محافظ بناؤں گی. لیکن یہ ہماری ماں بہنیں سن لو، مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا کالج، اب توجہ کے ساتھ سننا، سب سے بڑا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی، متولی صاحب، سب سے بڑا اسکول، سب سے بڑا کالج کہاں کا ہے؟ لندن کا، امریکہ کا، فرانس کا، جرمن کا، انڈونیشیا کا، بنگلہ دیش کا، ہندوستان کا نہیں، نہ لندن کی یونیورسٹی سب سے اعلیٰ ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا کالج کوئی اور نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی ماں کی گود ہوا کرتی ہے. سنو یار ایمان تازہ ہوگا. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پہ حدیث پاک سنو. مصطفیٰ فرماتے ہیں کل مولود یولد بہا علی فطرت الاسلام الا اباہ ان یحودا نہیں، ان یمجسا نہیں، ان ینصرا نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر بچہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. میں بولوں وہ بات ہوا کرتی ہے، قاری زاہد بولے وہ بات ہوتی ہے، تو بولے تو بات ہوتی ہے، یہ بولے تو بات ہوتی ہے، متولی بولے تو بات ہوتی ہے.